نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی عظمت کو جگہ جگہ ظاہر فرمایا ہے، لیکن آج ہماری پسماندگی کا یہ عالم ہے، دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم نہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، نہ ہم دنیا میں دوسری قوموں سے آگے ہیں، نہ دین ہی میں ہم آگے ہیں۔ لوگ چاند پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لوگ زمین کے اندر چھوٹے ہوئے پٹرول کو تلاش کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگ اپنے علم کی بنیاد پر فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں اور مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان جس کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور ہم لوگ جن کو نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا تھا اور جن کے سر پر کرامت کا تاج رکھا تھا، وہ دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہے اور دین میں بھی سب سے پیچھے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ یہ مدارس جو علم کا پاور ہاؤس ہے، جب تک آپ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے، یہ بچے والدین کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے، نماز روزہ کے فرائض و واجبات کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ نماز فرض ہے تو اس کے اتنے مسائل کو سیکھنا کہ آسانی سے نماز آپ ادا کر سکیں، یہ بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے تو روزہ کے ضروری مسائل جس سے روزہ صحت کے ساتھ ہو سکے، یہ بھی فرض ہے۔ بزنس اگر آپ کر رہے ہو تو بزنس کے وہ مسائل جو حلال و حرام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن کہاں ہے مسلمان؟ نہ دین میں نظر آ رہا ہے، نہ دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْعَشَرَةُ بِأَمْثَالِهَا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۔ قرآن عظیم کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ جس نے قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو ایک نیکی کا ثواب مل گیا، اور ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی تک ثواب مل گیا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم کی تلاوت کر لی، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ فرما۔ اتنی عظیم کتاب آپ کو دی گئی، لیکن آپ اس کتاب سے غافل ہیں۔ فری میں تعلیم دی جا رہی ہے اس مدرسے میں اور اس جیسے بے شمار مدرسوں میں، لیکن آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ دین میں بھی پیچھے، دنیا میں بھی پیچھے، بزنس میں بھی پیچھے، سیاست میں بھی پیچھے، ہر چیز میں مسلمان پسماندہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرو۔ جب تک تعلیم میں تم آگے نہیں رہو گے، کسی چیز میں تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ یہ کون کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور جس کو یاد کرنے پر والدین کو ایسا تاج عطا فرمایا جا رہا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے؟ یہ کون کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، کسی انسان نے ترتیب نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے، وحی الہی ہے، منزل من السماء ہے، جو نبی کے قلب پر جبریل امین کے ذریعے وحی کی صورت میں اترا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کی ساری کتابوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے جس قوم کو یہ کتاب دی گئی ہے، اس قوم کو چاہیے کہ تمام اقوام میں سب سے بہتر بنے، لیکن ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور ہمارے فقہاء کرام محدثین اعظام نے قرآن عظیم میں چھپی ہوئی باریکیوں کو نکال کر دنیا کے سامنے قرآن کے محاسن اور کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے سارے علوم کو جمع فرما دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن فقہ نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، قرآن تفسیر نہیں ہے، قرآن نحو نہیں ہے، قرآن صرف نہیں ہے، قرآن سائنس نہیں ہے، قرآن پیتھولوجی نہیں ہے۔ ہر علوم جو
جو دنیا کے اندر رائج ہیں سارے کے سارے علوم کتاب اللہ میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے علوم کو کتاب اللہ میں جمع فرما دیا ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم کتاب اللہ میں جمع کر دیے گئے ہیں، لیکن انسانوں کی عقلیں ان علوم کو سیکھنے سے عاجز ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس میں ہر چیز کا بیان رکھا۔ ونزل اللہ علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے ہر رطب و یابس کو کتاب مبین میں جمع فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک فرماتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کسی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہے، بچپن میں نبی کے لیے وضو کا پانی رکھا، ازواج مطہرات سے نبی نے پوچھا کس نے پانی رکھا، تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھا۔ نبی خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین میں فقیہ بنا دے۔ اللہ نے کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ ترجمان القرآن بن گئے، آپ حبر الامہ بن گئے، راس الفقہاء بن گئے، اور اللہ نے کتاب اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ دین میں ایسا فقیہ بنایا، ایسا فقیہ بنایا کہ بڑے بڑے صحابہ جن مسائل کو حل کرنے میں عاجز ہوتے عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں پہنچتے اور عبداللہ ابن عباس ان کے مسائل کو حل فرماتے۔ اللہ نے انہیں کتاب اللہ کا ہے فوٹو بنانے والے، بیٹھو اے لڑکے ارے بیٹھ کے سنو دھیرے سے، تم کتاب اللہ کا ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے لو ضاع علی قال بعیر لوجدته فی القرآن، اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں۔ آپ پورا انڈیا تلاش کرنا چاہیں کتاب اللہ میں تو نہیں تلاش کر سکتے، جبکہ انڈیا اتنا بڑا، لیکن اللہ نے ان کو کتاب اللہ کا علم نبی کی دعا کی برکت سے اتنا عطا فرما دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسی جس سے میری اونٹنی باندھی جاتی ہے اگر وہ رسی بھی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں۔ اور کس شان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے، آپ اس کی ایک جھلک دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت زید ابن ثابت انصاری کے گھر جا کر علم فرائض سیکھنے پر مقرر فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن عباس حضرت زید ابن ثابت انصاری کے گھر جاتے اور دروازہ اگر بند ہو جاتا تو عبداللہ ابن عباس دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے۔ ادب کی وجہ سے ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، باہر سے آواز نہیں لگاتے تھے۔ جب آپ کے استاد حضرت زید بن ثابت انصاری اپنا مکان کھولتے اور دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس چوکھٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، ہوائیں اڑ رہی ہیں، گرد و غبار آ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ گرد و غبار سے پھٹ جا رہا ہے، آپ ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے بتا کیوں نہیں دیا کہ میں آیا ہوں؟ دروازے پر دستک کیوں نہیں دے دی؟ مجھے آواز کیوں نہیں لگائی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول پاک نے خاندان کے جوانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، اور استاذ کو دروازے کے باہر سے پکارنا اور ان کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹانا اور دستک دینا میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، اسی لیے چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتا ہوں تاکہ استاذ کی برکتیں ملتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان سرکار غوث العالم۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ادب اپنے استاذ کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ وہی ادب نہیں ہے جو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، جس کی تعلیم اللہ نے سورہ حجرات میں دی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم
التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعلیم دی گئی کہ نبی کو حجرے کے باہر سے نہ پکارو، نبی کی آواز پر آواز بدل نہ کرو ورنہ سارے اعمال حبط اور بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا. جو لوگ نبی کو دروازے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لا یعقل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے اور نبی کے آداب سے غافل ہیں. کاش یہ انتظار کرتے اور نبی خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے جو آواز لگا دی نبی کو دروازے کے باہر سے تو نادانی میں ایسا کیا، غفلت میں ایسا کیا، اس لیے اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے نبی کی بارگاہ میں جس ادب کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا عبداللہ ابن عباس نے بعینہ وہی ادب اپنے استاذ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہی عبداللہ ابن عباس، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں اس کو بیان فرمایا. یہی عبداللہ ابن عباس آپ کے استاذ زید بن ثابت انصاری گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی رسی پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے. آپ کے استاد نے دھیان نہیں دیا. کچھ دور چلنے کے بعد زید بن ثابت انصاری نے دھیان دیا تو گھوڑے سے فوراً نیچے آئے اور عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ سے رسی لیتے ہوئے کہا یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کی چچا کے بیٹے، آپ میرے گھوڑے کی رسی کھینچ رہے ہیں. اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے زید بن ثابت، میرے نبی کے خاندان کے نوجوان کیا دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ تمہاری گھوڑے کی رسی کھینچے، تو رب کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ خود نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اور استاذ کے گھوڑے کی رسی کو کھینچنا یہ ان کا احترام بھی ہے اور یہ ان کی خدمت بھی ہے. یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رسول پاک کی تعلیم سے ایسا کر رہا ہوں. حضرت زید بن ثابت انصاری نے فوراً ان کے پاؤں کو بوسا دیا، ان کی پیشانی کو بوسا دیا، ان کے ہاتھ کو بوسا دیا اور کہا نبی نے اگر اپنے خاندان کے جوانوں کو یہ تعلیم دی ہے تو ہم صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اہل بیت کا ایسے احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی ایسی تعظیم کرتے ہیں. ذرا بتاؤ حضرت زید بن ثابت انصاری نے عبداللہ ابن عباس کا احترام نبی کی نسبت کی وجہ سے کیا اور عبداللہ ابن عباس نے زید بن ثابت کا احترام علم نبی کی وجہ سے کیا. ایک طرف نسبت نبی ہے اور دوسری طرف نسبت علم ہے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. جب اس طرح سے احترام ہوگا تب علم کی برکتوں سے آدمی مالا مال ہوگا. اور آج کا حال تو یہ ہے کہ اگر استاذ نے آپ کے بیٹے سے اپنے کمرے میں جھاڑو لگوا دیا تو آپ مینیجر صاحب کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے کہ میرا بیٹا یہاں جھاڑو دینے آیا. اگر استاد نے کپڑا دھلوا لیا تو شکایت پہنچ گئی کہ میرے لڑکے سے کپڑا دھلوا رہے ہیں، میرے لڑکے سے پانی منگوا رہے ہیں. استاد آپ کے لڑکے سے خدمت کا محتاج نہیں ہے. استاد تو صرف اس لیے خدمت لیتا ہے تاکہ یہ بچے جب گھر جائیں تو اپنے والدین کی اسی انداز میں خدمت کریں، ان کو خدمت کا شعور مل جائے، خدمت کا طریقہ مل جائے. اسی لیے اساتذہ بچوں کو مدرسوں میں اس لیے خدمت لیتے ہیں تاکہ ماں باپ کی خدمت کا طریقہ مل جائے. لیکن آج کا مزاج کتنا بدلا ہوا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک خلیفہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید، بہت بڑے خلیفہ، بڑے دیندار خلیفہ، اتنے بڑے خلیفہ اور ان کی حکومت اتنی مضبوط اور مستحکم کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اس طرح ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور بڑی بڑی عیسائی سلطنتیں ان کے نام سے کانپتی تھی. خلیفہ ہارون الرشید دین کا بڑا دوست تھا، علماء نواز تھا. خلیفہ ہارون الرشید ہی نے حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع کیا. بڑے بڑے محدثین مقرر کیے، ان کی تنخواہیں اور ان کے وظیفے مقرر کیے اور دور دراز شہروں میں انہیں بھیجا کہ جہاں جہاں رسول اللہ کی حدیث ملے ان حدیثوں کو ان کی سندوں کے ساتھ جمع کیا جائے تاکہ اللہ کا کلام کس طرح محفوظ ہے
کلام رسول بھی قیامت کے لیے محفوظ ہے۔ محدثین بڑے بڑے وظیفے لے کر دور دراز شہروں میں پہنچ گئے اور جن سے حدیثیں لیتے ان کی پوری تحقیق کرتے، بایو ڈاٹا دیکھتے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے، یہ نیک ہے کہ نہیں، متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں، ثقہ ہے کہ نہیں، متدین ہے کہ نہیں، جس سے حدیث بیان کر رہا ہے اس سے سلسلہ سند متصل ہے کہ نہیں، براہ راست اس سے سماعت حاصل ہے کہ نہیں، ملاقات کیا ہے کہ نہیں، یہ ساری تفصیلات جو علم حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں اس معیار پر تحقیق کرتے اور اس کے بعد جا کر کے اس سے حدیث لیتے۔ اور کبھی کبھی لمبا لمبا سفر کر کے جاتے اور اس محدث میں تھوڑی سی گڑبڑی مل جاتی تو آپ واپس آ جاتے اور اس کی حدیث نہیں لیتے۔ بتائیے اتنا لمبا سفر کر کے جاتے اور حدیثیں نہیں لیتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک سب سے بڑا کام یہ بھی کیا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے وضاع حدیث پیدا ہو گئے جو حدیثوں کو گڑھ کر رسول اللہ کے نام سے پھیلا دیتے۔ رسول اللہ نے ایسا فرمایا، رسول اللہ نے ایسا فرمایا، جبکہ اس میں ایک حرف بھی رسول پاک کا نہیں ہوتا۔ خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ لوگ ایسے ہی اگر حدیثیں گڑھتے رہیں گے اور لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے تو دین کی شبیہ برباد ہو جائے گی، عقیدہ برباد ہو جائے گا، لوگ غلط عقیدوں کی حدیثیں کہیں گے، لوگوں میں پھیلا دیں گے اور ہر طرف گمراہی پھیل جائے گی۔ اس لیے خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا جتنے حدیث گڑھنے والے ہیں چن کر ان کو میری بارگاہ میں لایا جائے۔ ایک وضاع حدیث پکڑ کر لایا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا اقتل عنقہ، اس کی گردن مار۔ اس نے کہا یا امیر المومنین لما تقتلنی، اے امیر المومنین اب کیوں مجھے ماریں گے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ انی اریح العباد من کا، میں تجھ سے اللہ کے بندوں کو نجات دینا چاہتا ہوں۔ تو جب تک زندہ رہے گا نبی کے نام سے حدیثیں گڑھے گا، لوگوں کا دین اور عقیدہ برباد کرے گا، اس لیے لوگوں کی نجات اس میں ہے کہ تجھے ختم کر دیا جائے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین من این انفا من این انت من الف حدیث وضعتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلها ما فیها حرف نطق به رسول اللہ۔ آپ مجھے تو قتل کر دیں گے لیکن ان ہزاروں ہزار حدیثوں کا کیا ہوگا جن کو گڑھ کر میں نے امت میں پھیلا دیا ہے؟ اگر آپ مجھے زندہ رکھیں گے تو کم سے کم میں نشاندہی تو کر دوں گا کہ یہ حدیث گڑھا ہوں، یہ حدیث گڑھا ہوں، یہ حدیث گڑھا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کی غیرت ایمانی دیکھو اور نبی کی حدیثوں پر مضبوط ایمان دیکھو۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا من این انت یا عدو اللہ من ابی اسحاق الفزاری وعبداللہ ابن المبارک ینخلانها نخلا، اے اللہ کے دشمن تو کس خوشخبری میں مبتلا ہے جب اللہ نے ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو اسحاق الفزاری جیسے محدث پیدا کر دیے ہیں کہ جو چلنی سے چھانٹ کر تمہاری گئی ہوئی حدیثوں کو ایسے ہی پھینک دیں گے جیسے چلنی بھوسی کو نکال کر پھینک دیتی ہے۔ تو مجھ کو تمہاری نشاندہی کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی جھوٹی حدیثیں کر سکتا ہے وہ نشاندہی میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے تمہاری نشاندہی کا بھی اعتبار۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے کبھی کبھی استقبال کر دیا کرے تاکہ لگے آپ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان سرکار غوث اعظم، اس کو قتل کر دیا۔ یہ خلیفہ ہارون رشید جب اپنے بیٹے کے لیے استاذ کا انتخاب کرنا ہوا تو پورے بغداد کے علماء پر اس نے نگاہ دوڑائی، پورے بغداد کے علماء پر، اور اس کی نگاہ حضرت امام کسائی رضی اللہ عنہ پر جا کر ٹک گئی۔ امام کسائی قرائے سبعہ میں سے ایک ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی، اپنے زمانے کے بے مثال فقیہ، اپنے زمانے کے بے مثال محدث، اپنے زمانے کے بے مثال علم اللغہ کے امام اور اپنے زمانے کے بے مثال قرأت کے امام، بے شمار فضائل و محاسن کے جامع، ان پر نظر ٹک گئی اور خلیفہ ہارون رشید نے ان سے گزارش کی کہ حضور آپ میرے دربار میں آ کر میرے بیٹے کو پڑھائیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کا اتنا دبدبہ تھا کہ بڑی بڑی عیسائی سلطنتیں اس کے نام سے کانپتی تھی، لیکن علماء اور سادات کا احترام اس طرح کرتا تھا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ جب بھی اس کے دربار میں علماء جاتے یا
چاہتے تو خلیفہ ہارون رشید تخت چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا اور علماء اور سادات کو اپنے بغل میں بیٹھے رہتا۔ آج تو عالی منیجر صاحب کے پاس پہنچ جائے، صدر صاحب کے پاس پہنچ جائے، سیکریٹری صاحب کے پاس پہنچ جائے تو سیکریٹری صاحب کی مسند ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ سمجھتے ہیں کہ میں اس مدرسے کا مالک ہوں، مجھ کو کیا ضرورت ہے، یہ مولوی ہمارے نوکر ہیں، ہماری تنخواہ پہ پل رہے ہیں۔ یاد رکھو مولوی نوکر نہیں ہوتا، وہ دین کا خادم ہے۔ کچھ تنخواہیں ضرور اس کو مل جاتی ہیں تاکہ دین کی ضرورت ہو، ورنہ حقیقت میں قرآن عظیم اور حدیث مبارک کی جو تعلیم وہ دے رہا ہے، دنیا کا بادشاہ بھی اگر اس کی اجرت ادا کرنا چاہے تو اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا، لیکن تعلیم قرآن کی اجرت نہیں ادا کرے۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ کچھ درباریوں کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور یہ علماء اور سادات آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اس سے روب شاہی جاتا رہتا ہے، دبدبے میں کمی آتی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ علماء اور سادات کی کھڑے ہو کر تعظیم کریں، یہ مناسب نہیں۔ خلیفہ نے کہا تم نے نہایت غلط مشورہ دیا، علماء اور سادات کا احترام کرنے سے روب شاہی چلا جاتا ہے۔ اگر یہ روب شاہی جاتا ہے تو جانے دو، یہ بادشاہت تو جانے والی چیز ہے، لیکن علماء کا احترام دنیا میں بھی کام آئے گا اور قیامت میں بھی کام آئے گا۔ جس نے دنیا میں علماء کا احترام کیا ہے، یہاں تک کہ ایک لوٹا پانی دیا ہے تو یہی پانی دینا اس کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے۔ کہا میں علماء کا احترام کرتا رہوں، اور اللہ نے علماء اور سادات کے احترام میں اس کو ایسا دبدبہ عطا فرمایا، ایسا دبدبہ کہ اس کے زمانے میں کوئی بھی عیسائی بادشاہ اسے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں کرتا۔ ایسا دبدبہ اس زمانے میں قسطنطنیہ پر ایک عیسائی عورت کی حکومت تھی۔ قسطنطنیہ جانتے ہیں نا، استنبول کی راجدھانی، ترکی کی راجدھانی ہے استنبول، ترکی کی راجدھانی استنبول ہے۔ کسی زمانے میں اسی کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے اور آج اس کا نام بدل گیا ہے، آج اس کو استنبول کہتے ہیں۔ اسی قسطنطنیہ میں وہ قلعہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی۔ اور یہ غیر مقلدین کھینچ تان کر کے یزید پر فٹ کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلا حملہ یزید نے کیا اس لیے یزید جنتی۔ وہ یزید پلید جنتی نہیں ہے، یزید کے حملہ کرنے سے پہلے چار مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا ہے، اور حدیث شریف میں یہ شرط لگی ہے جو سب سے پہلے حملہ کرے وہ جنتی ہے۔ یزید نے سب سے پہلے حملہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے سن 16 میں حملہ کیا، اور اس کے بعد سن 32 میں حملہ ہوا۔ بسر ابن ابی ارطاد نے سن 43 اور 46 میں حملہ کیا، اور 46 کے بعد یزید پلید نے حملہ کیا۔ تو جب سب سے پہلا حملہ کیا ہی نہیں تو بخشا ہوا جنتی نہیں ہو سکتا۔ وہ عظیم الشان قلعہ اسی جگہ ہے، ترکی کی راجدھانی استنبول میں، اور آج بھی وہ قلعہ اسی شان سے محفوظ ہے۔ اسی قلعے کی ایک فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار ہے، ان کا مزار پرانوار ہے، اور اتنی شاندار جالیاں لگی ہوئی ہیں، اتنا خوبصورت مزار ہے کہ جو جاتا ہے اس میزبان رسول کی بارگاہ میں اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اتنے تبرکات کہ آپ جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور ہر تبرک کے ساتھ اس کی سند بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی قلعے میں حضرت یحییٰ کا کٹا ہوا ہاتھ بھی موجود ہے، اسی قلعے میں عصائے مبارک جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، عصائے موسیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تب وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا، اور جب پکڑتے تھے تو پھر لاٹھی، وہ عصائے موسیٰ بھی وہیں پر موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جوبہ موجود ہے، سلمان فارسی کا نیزہ ہے، خلفائے راشدین کی تلواریں ہیں، حضور علیہ السلام کا دندان مبارک جو شہید ہوا تھا وہ دندان مبارک بھی ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک ہے، آپ کا امامہ شریف ہے، جس برتن میں آپ تناول فرماتے تھے وہ برتن بھی ہے، جس صندوقچی میں آپ اپنا کپڑا رکھتے تھے وہ صندوقچی بھی ہے، اور خانہ کعبہ میں اس زمانے میں جو تالا اور چابی استعمال ہوتی تھی وہ تالا اور چابی موجود ہے، باب التوبہ کا ایک پٹ موجود ہے، میزاب رحمت
कागज के टुकड़े मौजूद है और उसके सिवा बेशुमार तबरुकात मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह शाह मकूकस को जो खत लिखा था और ईमान की दावत दी थी, वो खत भी उस म्यूजियम में मौजूद है। हीरे जवाहरात, सोने चांदी की कुर्सियां और सोने चांदी के बर्तन तो इतने ज्यादा हैं कि अगर उसको बेच दिया जाए तो कई साल तक तुर्की की हुकूमत यूं ही चलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उस किले में हाजिरी हुई है। कई साल पहले तुर्की गया था तो उस किले में गए और वहीं से हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रज़ी अल्लाह ताला, ये भी इस्तांबुल से 800 किलोमीटर की दूरी पर कोनिया एक जगह है, वहां आपका मज़ार पुरअनवार है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाए रूम जिनको कहते हैं, मसनबी शरीफ पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया की बेशुमार यूनिवर्सिटियों में उस पर पीएचडी हो रही है। उनका मज़ार पुरअनवार भी वहीं मौजूद है और वहां भी हाजिरी हुई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसी कुस्तुनतुनिया के किले पर एक औरत जो ईसाई थी वो हुक्मरान था और खलीफा हारून रशीद को वो जिजिया अदा करती थी, टैक्स भरती थी कि जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत होती रहे। जब वो औरत मर गई और उसका बेटा तख्तनशी हुआ तो बेटा बड़ा सरकश था, बिल्कुल भाजपाई किस्म का मिजाज रखता था। उसने खत लिखा खलीफा हारून रशीद के पास कि जिस औरत ने तुम्हें शाहरुख बनाया था और खुद प्यादा थी, वो औरत मर चुकी है। अब उसका बेटा तख्तनशी हुआ है, अब 1 दिरहम भी जिजिये में नहीं दिया जाएगा और तुमको जो करना हो कर लो। जब वो खत खलीफा हारून रशीद के सामने आया और एलची ने खत पढ़कर सुनाया तो खलीफा के चेहरे पर ऐसा रोबो जलाल, ऐसा गुस्सा, कहरो जलाल के आसार नुमाया हुए कि सारे दरबारी मारे खौफ के एक एक करके दरबार से बाहर हो गए। खलीफा के सामने सिर्फ 3 आदमी रह गए, एक खलीफा का वजीर आजम, एक खलीफा का मुंशी जो खत का जवाब लिखता है और एक वो एलची जो खत लेकर आया था। खलीफा ने अपने मुंशी से कहा कि इस खत का जवाब लिखो। मुंशी कागज कलम लेकर बैठा तो हाथ कांप रहा। कहा ये क्या बुज़दिली है? कहा हुजूर रोबे शाही माने, मैं आपके सामने बैठकर लिखने की जुरात और ताकत नहीं पाई। कहा बाहर निकल। वजीर आजम से कहा तुम खत लिखो। वजीर आजम कागज कलम लेकर बैठा। कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम लिखता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने में उसका कलम छूट गया, वो भी गिर गया। पूरे बदन पर कपकपी। कहा यह क्या बुज़दिली है? कहा हुजूर रोबो जलाल माने, मैं इस वक्त एक लम्हा भी यहाँ बैठकर कुछ लिखने की जुर्रत अपने अंदर नहीं पाता। कहा तुम भी बाहर निकलो, मैं खुद खत लिख लूंगा। अपने हाथ से खत लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हारून रशीद की तरफ से कुस्तुनतुनिया के फला कुत्ते के नाम। और कहा ओ फाहिशा के बेटे, तेरे खत का जवाब वो नहीं जो तू पढ़े, तेरे खत का जवाब वो है जो तू अनकरीब अपनी आंखों से देखेगा। उसके बाद लिफाफे में डाला, शाही मोहर लगाई और एलची से कहा ले जाओ अपने बादशाह को दे दे। इधर एलची निकलता है, तुरंत अपने कमांडरों को बुलाकर मीटिंग करता है। कहा एलची के पहुंचने के साथ साथ उस दुनिया को चारों तरफ से घेर, सारे कमांडर, सारे फौजी एक लम्हे की ताखीर के बगैर निकलते हैं। इधर एलची बादशाह को खत देता है और उसी दौरान इत्तला आती है कि खलीफा हारून रशीद की फौजों ने चारों तरफ से उस दुनिया को घेर लिया। घमासान की लड़ाई होती है, ईसाइयों ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन खलीफा हारून रशीद की फौजें इतनी मजबूत थीं कि पूरी दुनिया में कोई उससे टक्कर लेने वाला नहीं था। चंद घंटों में वो ईसाई बादशाह गिरफ्तार हो गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर खलीफा के सामने जिल्लत और रुसवाई के साथ डाल दिया। खलीफा ने कहा क्यों? इसी ताकत के बलबूते पर घमंड कर रहे थे। उसने कहा हुजूर माफ फरमा दे, मेरा तख्तो ताज वापिस कर दे, मेरी कंट्री वापिस कर दे, मेरा शाही खजाना वापिस कर दे। मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा कभी आपके सामने सरदारी की गुंजाइश नहीं होगी। मैं जिजिया जैसे पहले देता रहा, अब भी देता रहूंगा, आप मुझे माफ फरमा दे। खलीफा बड़ा रहमदिल था, उसने कहा चलो इसका तख्तो ताज माफ कर दो, इसका मुल्क इसके हवाले कर दो, इसकी हुकूमत इसके हवाले कर दो। खलीफा अपनी फौज लेकर वहां से वापिस आया।
ابھی ایک ہی منزل پہنچا تھا کہ پھر اطلاع آئی کہ عیسائی بادشاہ نے سرتابی کی ہے اور مقابلے کا چیلنج دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس مرتبہ صحیح رننیتی نہیں بنایا تھا، اسی لیے جنگ میں ہار گیا، اب پوری مضبوطی کے ساتھ لڑوں گا. خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے. پوری فوج کو لے کر خلیفہ پھر پہنچا. خمسان کی لڑائی ہوئی اور چند گھنٹوں کے بعد وہ عیسائی بادشاہ پھر گرفتار کر لیا گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور خلیفہ کے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو قید. خلیفہ نے کہا جتنی مرتبہ لڑو گے تم گرفتار ہو جاؤ، میرا مقابلہ کرنا آسان نہیں. اس نے کہا حضور معاف فرما دیں، میری کنٹری واپس کر دیں، تخت و تاج واپس کر دیں اور جو کچھ آپ نے لوٹا ہے وہ سب واپس کر دیں، میں ہمیشہ آپ کو جزیہ ادا کرتا رہوں گا. خلیفہ نے اس کو معاف کر دیا. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اتنا دبدبے والا خلیفہ کہ بڑی بڑی عیسائی طاقتیں ان کے سامنے زیر تھی، لیکن جب علماء اور سادات کے سامنے یہ خلیفہ پہنچتا یا علماء اور سادات اس کے سامنے پہنچتے تو یہی خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو جاتا اور ان کا استقبال کرتا، ان کا احترام کرتا. تو کیا علماء کا احترام کرنے سے تمہاری شان بڑھ جاتی ہے؟ علماء کا احترام کرنے سے تمہاری شان نہیں گھٹتی ہے بلکہ تمہاری عزت میں چار چاند لگ جاتا ہے. جب اپنے بیٹے کے لیے استاذ کا انتخاب کرنا ہوا تو حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. حضرت امام کسائی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور میری گزارش ہے کہ آپ میرے دربار میں آئیں اور میرے بیٹے کو پڑھا دیں. حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوددار قسم کے معلم تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک سوکھی روٹی مجھے میسر ہے میں تمہارے دربار میں جا کر اپنے علم کو نہیں بھیجوں گا. اگر پڑھانا ہے تو میرے مکان پر اپنے بیٹے کو بھیج دو، میں تمہارے دربار میں جا کر تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں. خلیفہ نے کہا حضور میرا بیٹا آپ کے دربار میں پہنچ جائے گا، میرا بیٹا آپ کے مکان پر پہنچ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میرا بیٹا پہنچے تو کسی اور کا سبق نہ ہو، میرے بیٹے ہی کا سبق. امام کسائی نے کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا، جو پہلے پہنچے گا اس کا سبق پہلے ہوگا اور جو بعد میں پہنچے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا، چاہے وہ خلیفہ وقت کا بیٹا کیا. جب مجبور ہو گیا، اچھے استاذ کی قدر و قیمت ہر جگہ ہوتی ہے، کہا ٹھیک ہے بغیر شرط کہ میرا بیٹا جائے گا پڑھے گا. خلیفہ کا بیٹا حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پڑھنے لگا. کچھ مدت گزری، خلیفہ شاہی فوج لے کر اسی علاقے سے گزر رہا تھا. دل میں اشتیاق پیدا ہوا، چلو دیکھو بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، تعلیم و تربیت کا کوئی اثر اس کی زندگی میں مرتب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. خلیفہ اپنی شاہی فوج چھوڑ کر، شاہی سواری چھوڑ کر حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام کسائی وضو فرما رہا ہے اور خلیفہ کا بیٹا لوٹے سے ان کے پاؤں پر پانی گرا. یہ دیکھنے کے بعد خلیفہ بہت ناراض ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک چھاپڑ مارا. کہا نادان، اللہ نے تجھے دو ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی گرا اور دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں کو دھو. اور یاد رکھ جب تک تو استاذ کی خدمت نہیں کر لیتا، ان کی دعائیں نہیں حاصل کر لیتا، اس وقت تک تجھے نور علم سے آراستہ نہیں کیا. بتائیے وہ خلیفہ ہے اور علماء کا احترام کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا احترام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ کا احترام ہو. علم نبی کا احترام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ کا احترام ہو. سادات کرام کا احترام وہ کرتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ کا احترام ہو. حفظ قرآن کا احترام وہ کرتے ہیں جن کے دل میں قرآن کا احترام. اس لیے آپ دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی حجرتها وحتی الصوف فی الماء ليصلون
یصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ رب العزت اس کے فرشتے تمام زمین والے اور تمام آسمان والے یہاں تک کہ چونٹیاں سوراخ میں وحتی السمک فی الماء یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس آدمی پر رحمت بھیجتی ہے درود بھیجتی ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. بتاؤ یہ مدارس میں خیر کی تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے خیر کی تعلیم ہے, حقوق کی تعلیم دی جا رہی ہے خیر کی تعلیم ہے, چھوٹوں کے ادب اور بڑوں کا احترام سکھایا جا رہا ہے یہ خیر کی تعلیم ہے, والدین کی عزت کرو یہ خیر کی تعلیم ہے, مسلمانوں کے حقوق کو پہچانو یہ خیر کی تعلیم ہے, پڑوسیوں کا خیال کرو یہ خیر کی تعلیم ہے, کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو یہ خیر کی تعلیم ہے. مدرسے میں اور کس بات کی تعلیم دی جاتی ہے؟ خیر کی تعلیم دی جاتی ہے, اور جو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس پر اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے, اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں, یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں رحمت بھیجتی ہے, یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. اس لیے آپ علماء کا مقام اور منصب پہچانیں. یہ علماء معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہیں, اللہ رب العزت نے ان کی شان کو بڑھایا. جس کی شان کو اللہ بڑھائے اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت میں چار چاند لگایا. جب نبی ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے گھٹانے سے کسی عالم کی فضیلت نہیں گھٹے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرم العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء. علماء کی تعظیم کرو اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث ہیں. کس چیز میں انبیاء کے وارث ہیں؟ انبیاء کرام درہم و دینار میں وراثت جاری نہیں کرتے, کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم گروہ انبیاء مال میں کسی کو وارث نہیں بناتے, ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا. جب نبی مال میں وارث نہیں بناتے تو یہ انبیاء کس چیز میں وارث ہیں؟ یہاں وراثت سے وراثت علم مراد ہے. یہ انبیاء علم, یہ علماء علم میں انبیاء کے وارث ہے. مطلب یہ کہ جو عالم نبی کا علم سیکھے, نبی کے علم کو سکھائے, وہ نبی کا وارث ہے, اگرچہ نبی کے گھرانے میں پیدا نہ ہو. اور اگر کوئی نبی کے گھرانے میں پیدا ہو تو اگرچہ وہ سید ہے لیکن نبی کا علم نہیں سیکھا تو وہ نبی کا وارث نہیں. اس لیے نبی کے علم کو سیکھو. جو نبی کا علم سیکھے گا وہی نبی کا وارث ہے. نبی نے مال میں وراثت جاری نہیں کی ہے, نبی نے علم میں وراثت جاری کی ہے. اس لیے جو عالم ہوگا وہ نبی کا وارث ہوگا, چاہے وہ سید ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, چاہے وہ انصاری ہو, چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ نبی کا علم سیکھ رہا ہے تو وہ نبی کا وارث ہے. اس لیے میرے دوستو مدرسوں کی عظمت